آپ کا یہ جو پنڈی گروپ ہے نا جناب، اس جیسے ہزاروں پنڈی گروپ جمع ہو جائیں جہاں پر ان کی سوچیں ختم ہوتی ہیں نا، اس سے کہیں آگے جا کے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی حکمتوں اور سوچوں کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی زبان کہاں پھسلتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کی زبان کہاں پھسلتی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کی زبان کہاں پر پھسلتی ہے؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ دوسرے نمبر پر رہی بات غیرت ایمانی کی، تو حنیف قریشی صاحب یہ تو بچہ جانتا ہے کہ غیرت ایمانی ہے کس میں۔ نو ڈیمانڈ معاویہ کس نے کہا تھا؟ دعوت اسلامی نے کہا تھا۔ حتیٰ کہ دعوت اسلامی نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے ڈنکے بجائے ہیں، جو کہ روافض کی جڑیں کاٹی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو جیسے آپ کا طریقہ ہے ویسے یہ دین کا کام کرے، آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ بھائی آپ کا ایک اپنا طریقہ ہے، آپ کی آئے دن زبان پھسلتی ہے، اور وہیں پر پھسلتی ہے جو عقائد و نظریات روافض کے ہیں۔ یہ بھی یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کی زبان وہاں پر پھسلتی ہے جو گستاخ صحابہ ہیں، وہاں پر آپ کی جا کے زبان پھسلتی ہے۔ کبھی آج تک معادلہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی زبان پھسلنی چاہیے، کبھی حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی زبان پھسلی؟ تو یہ مفتی جو قریشی صاحب ہیں، یہ ان کی بہت بڑی خیانت ہے، اور اسی وجہ سے یہ مناظرے میں بھی نہیں بیٹھ رہے، چاہے وہ حالانکہ اپنا موقف بیان کرنا ہے نا بھئی، آپ نے دو چار ثابت کرنے ہیں، کوئی بندہ ہو آپ ثابت کریں، آپ مناظر ہیں پرانے، آپ مناظر ہیں تو آپ کا تو حق بنتا ہے۔ یہ کون سی گدڑ سنگھی آگے نہیں میں نے جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے؟ پھر یار جلالی صاحب کے اکیلے کلپ چلائے نا، آپ مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کے کلپ کس وجہ سے چلا رہے ہیں؟ تو پھر بھائی ماننا تو پڑے گا۔ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو، ان کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے ایسے کھول کے بیان کرنا ہے، تو یہ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ خطۂ اجتہادی ہے، جو کہ عیب نہیں ہے، جو کہ نقص نہیں ہے۔ اور یہی جتنے بھی معاملات جہاں پر بھی ہوتے ہیں، یہ بندہ وہ سر پیٹتا ہے جو اس کو عیب سمجھتا ہے۔ جو عیب سمجھتا ہے اس نے تو کہنا یہ بے ادب ہو گئے، یہ گستاخ ہو گئے، تو جو اس کو فضیلت سمجھتا ہے، مجھے بتائیے وہ بندہ فضیلت سمجھنے والا گناہ گار کیسے ہو گیا، بے ادب کیسے ہو گیا؟ تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی کتنی بڑی خیانت ہے کہ ایک فضیلت والا عمل ہے اور یہ اس کو اس رنگ میں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ ایک عیب ہوتا ہے یا کوئی نقص ہوتا ہے، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ ہوتا ہے۔ اور افسوس در افسوس والی بات یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب کی یہ جتنی بھی ایک پارٹی ہے، یہ جتنا بھی ایک ٹبر گروہ ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے نا خیانت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے اب عیسائیوں کو ہم نے مطمئن کرنا ہے، عیسائیوں کو ہم نے لاجواب کرنا ہے، تو اس کا کیا جواب ہم دیں گے؟ تو پھر ماننا تو پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ خطۂ اجتہادی ہوئی، یہ تو ہمیں بات ماننی پڑے گی۔ اگر یہ ہم ایسا نہیں کہتے تو پھر مجھے بتائیے کہ عیسائیوں کو پھر کیا جواب دینا ہے؟ آج تک کیا حنیف قریشی صاحب نے عیسائیوں کے حوالے سے کوئی رد کیا؟ کیا ان کو یہ جواب بنتا ہے، ان کو دینا ہے یا نہیں دینا؟ جو ہمارے اسلام کے لحاظ سے جواب بنتا ہے ان کو دینا ہے یا نہیں جواب دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت چاہوں گا کہ کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں بر وقت آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پایا، ابھی بھی ہے، لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے آج جو ہے وہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور یہ ضروری تھی کیونکہ حنیف قریشی صاحب کا 2-3 دن پہلے ایک بیان سامنے آیا ہے، بالکل تازہ اپلوڈ انہوں نے کیا ہے، وہی پرانا رونا انہوں نے رویا ہے، لیکن بالخصوص ٹارگٹ اس وقت انہوں نے کیا ہے 4 شخصیات کو، جن میں سر فہرست ہیں امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب، مفتی دعوت اسلامی مفتی حسان عطاری صاحب، شیخ الحدیث مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب، اور کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب۔ یہ 4 شخصیات ہیں، اور سب سے پہلے میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، حنیف قریشی صاحب کا ویسے تو کافی طویل ان کا بیان ہے، چھوٹا تو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، کافی لمبا ان کا بیان ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہماری ویڈیو مختصر لیکن پرمغز اور جامع رہے۔ ایک اعتراض انہوں نے کیا ہے زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب پر، اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں تاکہ خیانت سے جو ہے وہ ہم کام بالکل بھی نہ لے سکیں۔ وہ کیا ہے یہ آپ خود سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ الحمدللہ ہم جو ہے جو بات صحیح ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ یہ آپ ذرا سن لیجئے، پھر اس پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مختصر سی بات کرتے ہوئے 2 ویڈیوز مزید کلپ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، پھر آپ نے آخر پر اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں حنیف قریشی صاحب کو۔ یہاں تک ان لوگوں نے الزام لگایا حضرت مجدد الفسانی پر، اور حوالہ دیا ہے کہ مکتوبات امام ربانی کی 2 جلد کا مکتوب نمبر 36 ہے۔ اور آپ بات کر رہے تھے مجدد الفسانی کی، آپ صرف اور صرف مکتوب نمبر 36 پڑھ لیجئے گا مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا دفتر دوم سے، اس میں پڑھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کتنی دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطا کا قول کیا۔ جیسا میں اشارے کر رہا ہوں، مواد بڑا ہے میرے پاس، لیکن دعوت دے رہا ہوں، آپ مجدد الفسانی کا ذکر کر رہے تھے تو پڑھ بھی لیں۔ حالانکہ یہ میرے سامنے مکتوبات امام ربانی
کئی ایڈیشن پڑے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطا کا قول نہیں کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، او ظالموں، او حد ہو گئی ہوئے، اور تم نے پہلے اللہ کے نبی کی پاک باز بیٹی کے اوپر تم نے خطا کا الزام لگایا، اور اب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تم جھوٹا نام لگا کر تم امام الانبیاء کی طرف بھی خطا کی باتیں کر رہے ہو۔ ناظرین، جہاں تک بات رہی ہے حنیف قریشی صاحب کی اس حوالے سے کہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے جو ہے وہ بہتان لگایا ہے حضرت مجدد الفسانی پر، تو یہ میں بالکل واضح کرنا چاہوں گا، صاف کہنا چاہوں گا کہ اس کا جواب تو زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ اصل میں بات ہے کیا، اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب ضرور دیں اگر انہوں نے ان کا اعتراض سنا ہے تو۔ اگر بعد میں سنتے ہیں تو بعد میں بھی ان پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کا جواب وہ ضرور دیں، کیونکہ حنیف قریشی صاحب نے بھی چیلنج کر دیا کہ جو وہ حوالہ دے رہے ہیں مکتوبات امام ربانی میں، ایسا حوالہ ہے ہی نہیں ہے، ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر میں حنیف قریشی صاحب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے دو رنگی ہیں نا، اس سے ہمیں آج کل بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ اگر انصاف والا آدمی ہوگا میری اس بات سے ایگری ہوگا، میری رائے کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں میں نے مناظرہ کرنا ہے قبلہ جلالی صاحب سے، کسی اور سے نہیں، دوسری طرف آپ جو بطور حوالہ ایک ویڈیو کلپ لگا دیتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں ایک بار نہیں کئی بار آپ نے لگایا مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کا۔ بھئی اگر آپ نے ان سے مناظرہ نہیں کرنا پھر آپ ان کا حوالہ کیوں لگا رہے ہیں، ان کا ویڈیو کلپ کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کا ویڈیو کلپ لگانے کا جو سبب ہے وہ میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جو موقف جو ہے جلالی صاحب کا ہے وہی ان کے شاگردوں کا ہے، ان کے جو تلامذہ ہے ان کا ہی ہے۔ بھائی جب آپ کے نزدیک یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر آپ کے نزدیک تو پھر زاہد محمود صاحب وہ بھی گستاخ سید زہرا پاک ہوئے، گستاخ انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ ہو گئے، تو پھر آپ ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کی دو رنگی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہی چال ہے جیسے مرزا انجینئر چال چلتا ہے۔ اگلی جو ہے وہ بات میں آپ کو سنانا چاہوں گا، حنیف قریشی صاحب نے جو وہی پرانا رونے والا جو رونا ہے وہ انہوں نے رویا ہے، اور اچھا خاصا رو رہے ہیں یہ آج کل، اور اللہ جانے اب مسئلہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات تو تھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ خطا اجتہادی کو معاذ اللہ کو عیب سمجھے گا تو وہ اتنی بات لمبی کر سکتا ہے، اس کو کوئی عیب سمجھے، کوئی نقص سمجھے، گناہ سمجھے معاذ اللہ، پھر ہی بات لمبی ہوگی۔ جب بندہ اس کو اجر اور ثواب اور فضیلت سمجھتا ہے تو پھر بات لمبی کرنے کی تو ضرورت ہے ہی کیوں نہیں، رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حنیف قریشی صاحب نے جو کہا ہے اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے مزید کچھ کاٹ کے کلپ جو ہیں وہ بھی دکھائے ہیں خطا اجتہادی کے حوالے سے، وہ بھی ذرا آپ سننے پر اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ آخر پر الیاس عطار قادری صاحب اور مفتی دعوت اسلامی حسان عطاری صاحب پر جو انہوں نے سوال رکھا ہے پر ہم انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں حنیف قریشی صاحب کو جو انہوں نے جلالی صاحب پر اعتراض کیے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر اشرف آصف خطائی صاحب نے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی بابت فدق کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے خطا کا قول کیا، اس کے بعد ان لوگوں کی نہ ختم ہونے والی بے ادبیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ یہ شخص توبہ اور رجوع کرتا اور اپنے اس گندے قول سے باز آتا، جیسے کہ بڑے بڑے علماء نے اس سے کہا تھا کہ بھئی تم اپنے اس قول کو واپس لے لو، خود کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ حضرت صاحب اس قدر حد سے گزرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ سر عام بڑے بڑی کانفرنسیں کر کے اور بڑے بڑے اجتماع کر کے اس میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے خطا 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 کے ایسے رٹ انہوں نے لگایا اور ایسا انہوں نے سبق لوگوں کو پڑھایا کہ اب ان کے خطائی جماعت کا بچہ دیدہ دلیری کے ساتھ اگر کہو کہ بھئی تمہارے استاد نے، تمہارے لیڈر نے غلطی کی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی کو خطا پر کہا ہے، تو یہ منہ کھول کھول کے کہتے ہیں جی کہ او جی فلاں نبی سے بھی تو خطا ہوئی ہے، فلاں پیغمبر سے خطا ہوئی ہے۔ اور اب حد یہ ہے کہ یہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی خطاؤں کو بیان کرتے ہیں جو کہ حرام اور اشد حرام قرار دیا گیا تھا۔ کہیں تو یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کہیں داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اس میں انہیں خطا ہوئی، اور پھر حد یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ خطا کے قول کرتے ہوئے نہ یہ گھبراتے ہیں اور نہ یہ لوگ شرماتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی، وہ بھی ہیں جو اجتہاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں، اور پھر جو اجتہاد والے ہیں ان میں خطا کی گنجائش ہے۔ اب یہ اگر قوم کو نہیں بتائیں گے تو کیا قرآن قوم کا نصاب نہیں ہے؟ یہی لفظ ہزاروں ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے
انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے اجتہاد میں خطا کے وقوع کو ذکر کیا ہے. ہم اس جھنڈے کو پکڑ کے کھڑے ہیں جو عرش سے اترا ہے، یعنی اللہ کے قرآن کا جو موقف ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور اگر یہ توہین ہے تو پھر معاذ اللہ قرآن کوئی توہین سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے. قرآن یہاں غیر نبی سے خطا کے امکان کو توہین کہا جا رہا ہے، اور یہاں قرآن کی آیت کے پیش نظر یہ لکھ رہے ہیں کہ امکان ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی مسائل میں خطا کا وقوع بھی ثابت ہے. ناظرین، حنیف قریشی صاحب نے جس انداز میں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کہ وہ ویڈیو کلپ خطا والے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی خطائیں ہوئی ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، تو آپ نے اگر نوٹ کیا ہے تو اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں، جس سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اور یہ جملہ بڑا خوبصورت جلالی صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن کیا اس امت کا، مسلمانوں کا نصاب نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ باتیں بتانے میں حرج کیا ہے. تیسرے نمبر پر میں یہاں پر حنیف قریشی صاحب سے کچھ کہنا چاہوں گا، اور جو بالخصوص سادہ افراد ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی اس پر توجہ ضرور کیجیے گا. بات کوئی مشکل نہیں ہے، بس توجہ کی اور انصاف کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر عقل سلیم عطا فرمائی، آپ ایسے چٹکی میں مسئلہ حل کر لیں گے. دیکھیے، عیسائی حضرات وہ قریشی صاحب پر سوال کریں اور وہ کہیں کہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا، تو مجھے بتائیے کہ حنیف قریشی صاحب وہاں پر کیا تعویل کریں گے، کیا بات بتائیں گے؟ بالآخر جنہوں ساری پنجابی زبان کہتے ہیں مڑ کر کے اتھے ہی آنا پینا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی. اگر ہم یہ بات نہیں مانتے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے آگے والی، یہ تھوڑا سا آپ اس پر توجہ ضرور کیجیے گا. اگر ہم خطائے اجتہادی کو عیب مانیں گے، خطائے اجتہادی کو ایک نقص مانیں گے، فضیلت نہیں مانیں گے، تو نقصان اس کا کیا ہوگا کہ عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کھول کر اور کھل کر سامنے آئے گا، پھر اس لحاظ سے وہ سچے نظر آئیں گے. عیسائیوں کا کہنا ہے کہ جتنی بھی نسل انسانی ہے یہ ساری گناہ گار ہی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارا جو موقف ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، وہ والدین کی جو تربیت ہوتی ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ بچے اپنے عقائد و نظریات بنا لیتے ہیں، مذہب قبول کر لیتے ہیں، لیکن بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی. تو اس کو بولتے ہیں وہ موروثی گناہ. موروثی گناہ کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام سے ہوئی تو یہ پوری نسل انسانی میں یہ جتنے بھی ہے نا یہ ساری گناہ گاری پیدا ہو رہی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوری پر چڑھ کے معاذ اللہ کفارہ ادا کیا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. مجھے بتائیے اب عیسائیوں کو ہم نے مطمئن کرنا ہے، عیسائیوں کو ہم نے لاجواب کرنا ہے، تو اس کا کیا جواب ہم دیں گے؟ تو پھر ماننا تو پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ خطا اجتہادی ہوئی، یہ تو ہمیں بات ماننی پڑے گی. اگر یہ ہم ایسا نہیں کہتے تو پھر مجھے بتائیے کہ عیسائیوں کو پھر کیا جواب دینا ہے؟ آج تک کیا حنیف قریشی صاحب نے عیسائیوں کے حوالے سے کو رد کیا؟ کیا ان کو یہ جواب بنتا ہے ان کو دینا ہے یا نہیں دینا؟ جو ہمارے اسلام کے لحاظ سے جواب بنتا ہے ان کو دینا ہے یا نہیں جواب دینا؟ تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی کتنی بڑی خیانت ہے کہ ایک فضیلت والا عمل ہے اور یہ اس کو اس رنگ میں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ ایک عیب ہوتا ہے یا کوئی نقص ہوتا ہے، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ ہوتا ہے. اور افسوس در افسوس والی بات یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب کی یہ جتنی بھی ایک پارٹی ہے، یہ جتنا بھی ایک ٹبر گروہ ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا خیانت کے ساتھ بات کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ خطا کار کہہ دیے، اور یہ میں نے اپنے کانوں سے بھی کچھ نہ کچھ ان کے تو نہیں خیر میں نے سنے، لیکن کچھ نہ کچھ ہاں آ جا کے کہیں گے تو خطا کہہ دیں گے. کچھ ایسے بھی ہیں جو خطا کار کہہ رہے ہیں. اب ان کو یہی نہیں پتہ خطا کار کا معنی کیا ہے، خطا اجتہادی سے مراد کیا ہے. خیر، تو حنیف قریشی صاحب سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ اس انداز میں بیان نہیں کریں گے تو بھائی آپ اپنے مسلک کا، آپ اپنے مذہب کا دفاع عیسائیوں سے پھر نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر یہ میں نے پچھلی ویڈیو ایک میں اس حوالے سے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دو سکے بھائی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا، ان کو گھسیٹا. یہ قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے. وقت مگر بالکل قریب ابھی نمازی حضرات جو ہے وہ آتے ہوں گے، اس لیے میں جلدی بس اس کو کلوز کر رہا ہوں. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، ان کو بالوں سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا، ان کو گھسیٹا. جن کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی یا واقعہ نہیں سنا، وہ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں. تقریباً سب کو پتہ ہوگا، آسانی کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے. اگر میں بتاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. مجھے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، بال کھینچے، داڑھی کے بال ان کے کھینچے، وہ مجھے بتائیے اس لحاظ سے سچا ویسے کون تھا، حضرت ہارون علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام؟ تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو حضرت ہارون علیہ السلام تو اپنی بات پر ٹھیک تھے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے گناہ کیے، خطا کار تھے، عیب تھا، نقص تھا، انہوں نے غلط کیا. الفاظ ایسے ایسے بولیں گے ہم تو پھر بھائی ماننا تو پڑے گا. اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو، ان کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے ایسے کھول کے بیان کرنا ہے تو یہ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ خطا اجتہادی ہے، جو کہ عیب نہیں ہے، جو کہ نقص نہیں ہے. اور یہی جتنے بھی معاملات جہاں پر بھی ہوتے ہیں، یہ بندہ وہ سر پیٹتا ہے جو اس کو عیب سمجھتا ہے. جو عیب سمجھتا ہے اس نے تو کہنا یہ بے ادب ہو گئی، یہ گستاخ ہو گئے. تو جو اس کو فضیلت سمجھتا ہے، مجھے بتائیے وہ بندہ فضیلت سمجھنے والا گناہ گار کیسے ہو گیا، بے ادب کیسے ہو گیا؟ تو یہ مفتی جو قریشی صاحب ہیں، یہ ان کی بہت بڑی خیانت ہے. اور اسی وجہ سے یہ مناظرے میں بھی نہیں بیٹھ رہے، چاہے وہ حالانکہ اپنا موقف بیان کرنا ہے نا بھئی، آپ نے دو چار ثابت کرنے ہیں، کوئی بندہ ہو آپ ثابت کریں. آپ مناظر ہیں، پرانے آپ مناظر ہیں تو آپ کا تو حق بنتا ہے. یہ کون سی گدڑ سنگھی آ گئی نہیں میں نے جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے؟ پھر یار جلالی صاحب کے اکیلے کلپ چلائے نا آپ، مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کے کلپ کس وجہ سے چلا رہے ہیں؟ آخری بات کر لیتے ہیں جناب، وقت مغرب بالکل قریب ہے. جو انہوں نے مفتی حسان صاحب اور مولانا الیاس قادری صاحب کے حوالے سے بات کی، وہ ذرا سن لیجیے. اور میں دعوت اسلامی کے مفتیوں سے بھی کہوں گا، خدا کا خوف کریں، اب تھوڑی سی ہلچل کر دیں. اب یہ ویڈیو تمہارے سامنے، اب اس شخص نے یہ جو جھوٹا الزام حضرت مجدد الفسانی پر لگایا اور رسول اللہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، تو کیا اب بھی تمہاری غیرت ایمانی نہیں جاگے گی؟ اب تو آپ فتویٰ دے دیں اور بولیں آپ کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبیوں کی اور بڑی بڑی مقتدر ہستیوں کی یہ بےدبیاں ہو رہی ہیں. یعنی اب بھی آپ کو کوئی یاد نہیں آئے گی. بہرحال یاد رکھیں مفتی حسان صاحب، یہ دنیا کے یہ زندگی چند دنوں کا کھیل ہے. بالآخر ایک دن آپ نے اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے. اور میں دعوت اسلامی کی جو مرکزی قیادت ہے، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اب اجازت دے دیں اپنے ان مفتیوں کو کہ وہ فتویٰ دے دیں. اب تو خدا کا خوف کریں کہ کہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے. اب ناظرین آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے یہ الفاظ بول رہے ہیں. کبھی غیرت ایمانی کا ثبوت دیجئے، اب تو بولیے. اب تو انہوں نے جو ہے وہ مجدد الفسانی پر بھی جو ہے وہ بہتان لگا دیا، جھوٹ بول دیا. تو بھئی جنہوں نے بولا ہے آپ کے نزدیک، آپ ان سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے نمبر پر رہی بات غیرت ایمانی کی، تو حنیف قریشی صاحب یہ تو بچہ جانتا ہے کہ غیرت ایمانی ہے کس میں. نو ڈیمانڈ معاویہ کس نے کہا تھا؟ دعوت اسلامی نے کہا تھا. حتیٰ کہ دعوت اسلامی نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے ڈنکے بجائے ہیں، جو کہ روافض کی جڑیں کاٹی ہیں. آپ کہہ رہے ہو جیسے آپ کا طریقہ ہے ویسے یہ دین کا کام کرے، آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ بھائی آپ کا ایک اپنا طریقہ ہے، آپ کی آئے دن زبان پھسلتی ہے، اور وہیں پر پھسلتی ہے جو عقائد و نظریات روافض کے ہیں. یہ بھی یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کی زبان وہاں پر پھسلتی ہے جو گستاخ صحابہ ہیں، وہاں پر آپ کی جا کے زبان پھسلتی. کبھی آج تک معاذ اللہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی زبان پھسلنی چاہیے. کبھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی زبان پھسلی؟ کیا کبھی حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کبھی آپ کی زبان پھسلی؟ اللہ کرے کبھی نہ پھسلے. میں چوٹ لگانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کی زبان کہاں پھسلتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ کی زبان کہاں پھسلتی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ کی زبان کہاں پر پھسلتی ہے؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر. اور جتنے بھی یہ جلیل القدر شخصیات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جو جن کو متنازع بنایا جا رہا ہے فی الوقت، آپ کی زبان ان پر پھسلتی ہے. لیکن دعوت اسلامی نے جب سے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ کو اس کی بھی اندر سے تکلیف ہے. اور تکلیف کیا ہے؟ وہ منہ بولتا ثبوت آپ کا. آپ ان کو بھی صحابی بنا رہے ہو کہ جو صحابی نہیں ہے. ثابت کیجئے کس کو صحابی بنایا وہ صحابی نہیں تھا. اور یہ طریقہ ہے آپ کا. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہی جناب مفتی حسان صاحب جو ہے وہ فتوے جاری کریں، ویسے دین کا کام کریں. آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ لوگوں نے معاذ اللہ سر عام کرنا شروع کیا، بے باکیاں کرنی شروع کی، انہوں نے کہا فیضان حضرت امیر معاویہ کے نام پر مساجد بنائیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ عقائد و نظریات اہل سنت ہے. دفاع کون کر رہا ہے؟ پھر تو یہ دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے یہ میں نے اپنے فیس بک پر وہ جو ہے وہ آگے شیئر کیا ہے، عبد الحبیب اتاری صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کسی ملک میں جو ہے وہ انہوں نے جامعہ مسجد فیضان مشکل کشا وہ بنائی ہے، پاکستانی تقریباً 40 کروڑ روپیہ اس پر جو ہے وہ لگ چکا ہے یا لگ رہا ہے، یہ میں نے اپنے فیس بک پر جو ہے وہ آگے شیئر اس کو کیا ہے۔ پھر میں نے اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیضان مشکل کشا یا فیضان علی المرتضیٰ کے نام سے جو ہے وہ کتنی مساجد تعمیر کروائی ہیں امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت نے، تو یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ امیر اہل سنت جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں وہ حالات حاضرہ کے تحت قدم اٹھاتے ہیں، جب کوئی بے ادبیاں گستاخیاں کرتا ہے، اب دیکھیے کہ مرزائیت کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ پھسلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور خفیہ طریقے سے جو ہے وہ مرزائیت کو پرموٹ کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک جو ہے وہ تلقین کر دی ہے کہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا آپ تذکرہ کریں، ذکر کریں تو اس لحاظ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہے دعوت اسلامی۔ آپ کا یہ جو پنڈی گروپ ہے نا جناب، اس جیسے ہزاروں پنڈی گروپ جمع ہو جائیں جہاں پر ان کی سوچیں ختم ہوتی ہیں نا، اس سے کہیں آگے جا کے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی حکمتوں اور سوچوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے فرق آپ میں اور یہ جتنے بھی آپ کے پنڈی گروپ والے ہیں، اور آپ کہیں گے خوف خدا کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، یہ ایک ہی تو دعوت اسلامی ہے، یہ ایک ہی امیر اہل سنت ہے کہ جنہوں نے بچے کو خوف خدا بھی سکھایا، علم و حکمت بھی سکھائی ہے، اور انہوں نے سنتوں کا پیکر بھی بنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا عاشق بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اور حق پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔